محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن نے جو کہا ہے نا کہ جی وہ بہت بیمار ہیں اور ان کو ایتھرائٹس ہے، یہ ہے وہ ہے، اور بیچاری وہ اٹھ نہیں سکتی۔ اچھا، وہ تو میں ان کو مسئلہ تو بتاتا ہوں، پہلے میں ایک گزارش کروں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے نا، تو جب آدمی جوان ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے بس مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، دنیا فتح کر لوں گا میں۔ تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب تمہاری عمر بڑی ہوگی نا، خاص طور پہ انہوں نے ایک بات کی جو آج تک میرے دماغ میں بیٹھ گئی۔ اس وقت تو ہمیں احساس بھی نہیں تھا، دیکھیں 18-19 سال 20 سال کے بچے کو کیا پتہ۔ وہ کہتے تھے کہ جب تم 50 سال کے ہوگے نا تو پھر میں تم سے پوچھوں گا۔ ایک دم 50 سال میں ایک دم ٹوسٹ ہوگا زندگی کے اندر، ایک دم چیزیں بدل جائیں گی، قوت میں، اس میں اس میں۔ پھر وہ کہتے تھے جب 60 سال کے ہوگے تو پھر اندازہ ہوگا کہ اوہو یہ کیا ہو گیا۔ اور پھر جو ہے جب انسان 70 سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو انسان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو آپ یقین کریں، پہلے تو اس بات کو ہمیں ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ڈیزائن کیا ہے نا وہ ایسے ہی کیا ہے۔ انسان جو ہے وہ اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب میری جو ساس ہیں، اب وہ ٹوائلٹ میں گری۔ اچھا، اب وہ گر گئیں تو اب مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیسے گریں، کیا ہو؟ تو وہ کہتی مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا آپ کو۔ اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں انسان گرتا کیوں ہے؟ میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ جب انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، انسان جب دواؤں پہ آ جاتا ہے تو اس کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے، تو اسی وقت اس کو اب کتنے بچے ہیں نا، سارے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں مشورے دے رہے ہوتے ہیں، دادا دادی کو، نانا نانی کو، اپنی والدہ بوڑھی والدہ کو کہ بھئی آپ گرتی کیوں ہیں، آپ گرتی کیوں ہیں۔ وہ جب بوڑھے ہوں گے نا پتہ چلے گا کہ بھئی گرتی کیوں ہے۔ پھر جب وہ کہیں گے یار یہ کھاتی کیوں نہیں ہے، یہ کیوں بیمار ہو جاتی ہیں، وہ تو بڑھاپا ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب انسان جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ بھئی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو وہ لیکن کیا ہے کہ بھئی بڑھاپا ہے۔ اب کہتے ہیں جی آپ پانی زیادہ پئیں، وہ بیچارے پانی پیتے ہیں تو پیشاب کے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کھانا یہ کھائیں، تو وہ کھاتے ہیں تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ بڑھاپا فی ذات ہی خود، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، کہ اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کس چیز سے؟ ارذل عمر سے۔ ارذل عمر کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا۔ تو بڑھاپا فی ذات ہی اس کے اندر جو ہے وہ کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کا انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھیں، بڑھاپے کا سہارا کون ہوتا ہے؟ بڑھاپے کا سہارا دو چیزیں، آپ حضرات اس کو اپنے پلو سے باندھ لیں۔ بڑھاپا اگر آپ اچھا گزارنا چاہتے ہیں، اچھا میں کوئی حدیث نہیں بیان کر رہا، یہ میں صرف آپ سمجھ لیں، بس کوئی ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ دو چیزیں، ایک اگر اولاد فرما بردار ہے تو اولاد کبھی اپنے والدین کو بڑھاپے میں گرنے نہیں دیتی، وہ پکڑ کے رکھتی ہے اور بوڑھا نہیں ہونے دیتی۔ بوڑھا ہو جاتی ہیں لیکن وہ سہارا بن کے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ جو قرآن میں کہتا ہے نا کہ بھئی ان کو سہارا دو، ان کے کندھوں کو گرنے نہ دو، تو اس کا مطلب یہی ہے۔ ایک تو یہ کہ بھئی اپنی اولاد کی تربیت کریں، اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا سہارا بنیں اور ان کو لک آفٹر کریں۔ اور اگر اولاد کو اللہ نے نوازا ہے، ان کے پاس پیسہ ہے یا خود اس شخص کے پاس پیسہ ہے، دوسری چیز میں بتانے والا ہوں، ایک تو اولاد ہوگی، دوسری چیز ہوگی پیسہ۔ یہ جو پیسہ ہے نا ناظرین، اس پیسے کو آپ اپنی بڑھاپے کے اندر اپنا کیا مددگار بنائیں۔ وہ آپ کیسے بنائیں گے؟ وہ ایسے بنائیں گے کہ آپ کے پاس کیریئر ہونے چاہیے، اور پیسے دے کے آپ کے پاس، اگر آپ خاتون ہیں تو خاتون رکھیں جو آپ کو اٹھا کے باتھ روم لے کے جائے، باتھ روم سے لے کے آئے، جو آپ کے ہر کام کو کرے، ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اس کو آپ پے کریں۔ اور پیسے کو اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر استعمال کریں۔ اور اگر اولاد کو بھی اللہ نے پیسہ دیا ہے تو وہ بھی خوب پیسہ خرچ کریں اپنے والدین کی کمفرٹ کے لیے، ان کے لیے کیریئر ہوں، ان کے لیے نرس ہوں، ان کے لیے لوگ ہوں، ان کو کہیں بھی جانا ہو تو کوئی ساتھ ان کے ساتھ جائے، اور وہ پیدل زیادہ نہ چلیں، بسوں میں زیادہ سفر نہ کریں کیونکہ اس میں ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جہاں بھی آپ جائیں، خدا را آپ ٹیکسی میں بیٹھ کے جائیں، ٹیکسی بلائیں، ٹیکسی میں بیٹھ کے جائیں، اور کوشش کریں کہ بھئی گھر کا جو باتھ روم ہے یا آپ کا کمرہ ہے، ادھر ہر وہ چیز ایکوپمنٹ ہونا چاہیے جس سے آپ سہارا پکڑ سکیں۔
تو یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں. تو اور اولاد کو اپنے والدین کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اولاد کیا کرتی ہے؟ اولاد بڑی چلاک ہوتی ہے. کوئی ایک بچہ ہوتا ہے جو والدین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، تو باقی سارے بچے کہتے ہیں بھائی یہ لگا ہوا ہے نا، اس کو لگے رہنے دو. اسی کو بیچارے کو وہ لگ رہا ہوتا ہے، اور باقی سارے بیٹھ کے مزے کر رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. وہ سارے جو ہے بس ہاں 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 کر رہے ہوتے ہیں. تو سب مل کے، اگر آپ کے 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں، تو ان سب کی ذمہ داری ہے کلیکٹیولی کہ وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو جو ہے سپورٹ کریں، ان کا سہارا بنے. یہ تھوڑی کہ ایک بیٹی ہے، وہ بیچاری بیٹی لگی ہوئی ہے، صبح دوپہر شام ہر وقت بیٹی لگی ہوئی ہے، بیچاری جو ہے وہ اپنے گھر کو دیکھے، اپنے بچوں کو دیکھے، بوڑھے ماں باپ کو دیکھے. وہ بھائی مزے کر رہے ہیں، بھائیوں کو پڑھی کچھ نہیں ہے، نہ وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، نہ وہ کوئی اور سہولت دے رہے ہیں، نہ وہ آ کے خدمت کر رہے ہیں. تو اگر ساری اولاد مل کر اپنے والدین کو سنبھال لے تو والدین کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک والد اور والدہ دونوں اپنے 8 4 4 6 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن 6 بچے مل کے ایک والد والدہ کو نہیں پال سکتے، ایک والد والدہ کو نہیں سنبھال سکتے. زندگی کے جو بڑھاپے کے جو زیادہ تر سال ہوتے ہیں وہ تو تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے نا، 5 سال 4 سال 8 سال 9 سال 10 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا. تو اسی وقت میں تو سنبھالنا ہوتا ہے. تو جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ پیسہ خرچ نہیں کرتے، تو وہ پتہ نہیں پیسہ کس کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی پیسہ آپ نے کمایا تھا، وہ اس لیے کمایا تھا کہ آپ نے اپنے اوپر خرچ کرنا تھا، تو لہذا اس کو اپنے اوپر خرچ کریں. دیکھیں آپ اپنا مساج کروائیں، آپ نے جہاں بھی جانا ہے آپ کیب میں جائیں، آپ کیرر رکھیں، اپنے ساتھ کوئی نوکر رکھیں اور اس پیسے کو استعمال کریں. بڑھاپے کے اندر یہی پیسہ آپ کی راحت کا سبب بننا چاہیے، اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں. ٹھیک ہے جی، کچھ بھی یہ ایڈوائز ہیں، اس پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے.